بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اس واقعے میں شیطان کا جو سجدے سے انکار ہے اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی جو باتیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ شیطان نے اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اور ہم بھی بہت سارے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ جن کو ہم گناہ سمجھنے کے لیے اور گناہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اس لیے ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے نا تو پھر مسلمان ہے، اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، ڈر جاتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، قبر آخرت سے ڈرتا ہے، تو توبہ کر ہی لیتا ہے۔ لیکن جب اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ میں تو صحیح کام کر رہا ہوں اور یہ گناہ کا کام ہے ہی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے پھر توبہ کی توفیق کہاں ہوگی۔ اس پر بھی آپ نے بات سنی۔ اور دوسری بات جو ہمارے لیے عبرت کی تھی کہ شیطان روحانی بیماری میں مبتلا تھا، جو تکبر کی بیماری ہے، اور روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری یہ تکبر والی بیماری ہے۔ اس وجہ سے بیچارہ راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ پاک کو یہ بیماری بڑی ناپسند ہے، اور ہم بھی کئی ایسی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کبھی اپنا ٹیسٹ کروایا نہیں ہے، اس لیے پتہ نہیں چل رہا کہ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے یا کم ہے، اور روحانی بیماریاں کس لیول پر پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کو جب بندہ ٹیسٹ کرواتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لیول کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اندر ہی اندر بیماری اپنا کام کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی مجلس میں جا کے، اللہ والوں کے پاس جا کے کبھی کبھی ان روحانی بیماریوں کا بھی ٹیسٹ کروایا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ کہاں تک لیول پہنچا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جو بیان ہو رہی ہے، یہ دو تو بیان ہو چکی ہے، تیسری چیز یہ بیان ہو رہی ہے کہ بھائی اعتبار اور دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے۔ شیطان نے بڑی عبادت کی، اور اتنی عبادت کی کہ آخر کار اس کو یہ مقام مل گیا، وہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا، سارے اس کو اپنا گرو اور سارے اپنا پیر مانتے تھے، لیکن آخر کار راندہ درگاہ ہوا اور ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے۔ کبھی کوئی ادا پسند آ جائے تو کل آپ نے سنا کہ نصرانی کی کوئی ادا ایسی پسند آئی کہ اس کو گرجے سے نکال کر کے ابدال ہونے کے مقام پر اللہ نے کیا کر دیا؟ فائز کر دیا۔ کبھی ایسی ادا بھی پسند آ جاتی ہے۔ پہلے بھی میں یہ جمعے میں ہمارا یہ مضمون چلتا رہا، آپ کا ایک واقعہ سنایا تھا بڑا عجیب۔ وہ یہاں اسی مسجد میں نے ایک جماعت کے ساتھی سے سنا تھا کہ وہ پی ڈبلیو ڈی سے وہ ساتھی آیا تھا، تو اس نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہندوستان میں ایک سکھ تھا، اور اس کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، 24 گھنٹے لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ اس کا مشغلہ تھا بس۔ اللہ پاک نے اس کو پیسہ بھی دیا تھا اور دل بھی دیا تھا۔ تو اس کا جب آخری وقت آیا تو اس کی روح نہیں نکلتی تھی، وہ یہ اچھلتی، اوپر جاتی، پھر نیچے آتی، لیکن روح نہیں نکل رہی اس کی۔
والے بھی بڑے پریشان، آخر اپنے وہ سکھوں کا وہ جو بڑا ہوتا ہے گرو، اس کو بلا کے لائے کہ اس بیچارے کی یہ کیفیت ہے، کوئی دم درود کرو اپنا جو ہے خاص، کوئی منتر ونتر پڑھو۔ تو اس نے پوچھا یہ کام کیا کرتا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ بس یہ کام کرتا تھا، یہ صدقہ خیرات بہت کرتا تھا۔ تو اس نے کہا بھائی اس کی روح نہیں نکلے گی، کسی مولوی کو بلاؤ اور وہ اس کو کلمہ پڑھائے اور مسلمان کرے، پھر اس کی روح نکلے۔ یہ اس کا آخر وہ ایک مولوی صاحب کو بلا کے لے آئے، عالم صاحب کو، انہوں نے اس کو جو ہے نا کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ بس جیسی اس نے کلمہ پڑھا روح سے۔ تو کبھی اللہ کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے اور اللہ پاک اس کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو پھر اس طرح بھی خاتمہ کرا دیتے ہیں۔ اور یہ ویسی کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بھائی، حدیث احادیث سے ثابت ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر ہم جب کافر تھے تو ہم نے بڑے جو ہے نا یہ رفائی کام بڑے کیے، غلاموں کو آزاد کیا، بیواؤں کی، یتیموں کی، مساکین کی، غرباء فقراء کی ہم بڑی مدد کرتے تھے، ایک ایک دن میں کئی غلام آزاد کرتے، اس طرح کے خیرات کے کام بہت کرتے تھے۔ تو آیا مسلمان ہونے کے بعد ان کا بھی ہمیں کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، اللہ کے بندے وہ جو تو اچھے اچھے کام کرتا تھا نا، ان کی برکت سے تو اللہ پاک نے تجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور صرف اسلام کی دولت نہیں بلکہ تجھے آخری پیغمبر کا صحابی بنا دیا۔ آپ کا تو خالی امتی ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ سابقہ انبیاء جو ہے نا وہ دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں آخری پیغمبر کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو تجھے تو صرف امت ہی نہیں بنایا بلکہ تجھے صحابی بنا دیا ہے، اور صحابیت سے اونچا جو ہے نا، نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ صحابیت والا مقام ہے، جس کو ایک لمحہ دیدار نصیب ہو گیا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو خاتمے کا بھی اثر دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے کے اوپر ہے۔ کل آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا تھا، آج بھی ایک آدھ واقعہ سنا کے پھر اس مضمون کو ختم کر کے اگلے ہفتے پھر شیطان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ شیطان کو ہم نے ابھی چھوڑنا نہیں ہے، ہاں اگلے ہفتے شیطان کا پھر تذکرہ کریں گے پیر والے دن سے۔ آج آخری درس ہے نا، پیران پیر کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک مرتبہ جنگل تشریف لے گئے، ان کی بہت بڑی خانقاہ تھی اور مریدوں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مرید آیا، کچھ عرصہ رہ کر کے نا تو اس نے بڑا کمال پیدا کیا، وہ خلافت لے کے چل پڑا۔ وہ جو پرانے بیٹھے ہوئے تھے نا آپ کی طرح، ان کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، ہم برس ہو گئے ہیں رگڑے کھا رہے ہیں اور حضرت نے ہمیں ابھی تک خلافت نہیں دی ہے، اور یہ آیا ہے چند دن رہا ہے، اور تو دل میں حضرت صاحب کشف بھی تھے، ان کو کشف ہو گیا بھی یہ دل میں یہ سوچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس کا علاج کیا، تو فرمایا جاؤ بھئی جنگل سے گیلی لکڑیاں کاٹ کے لے آؤ۔ گیلی لکڑیاں بہت ساری کاٹ کے لے آئے وہ گٹھا، تو رکھا سامنے اور فرمایا اب ان کو آگ لگاؤ۔ حضرت کا حکم تھا، گیلی لکڑیاں پانی سے تر، ان کو آگ کہاں لگے، وہ لگا رہے ہیں، دھواں آ رہا ہے، آگ نہیں لگ رہی۔ کافی دیر جب تنگ ہو گئے نا تو
تو حضرت نے کہا چلو ایسا ان کو چھوڑو، اب خشک لکڑیاں لے کے آؤ۔ تو وہ خشک لکڑیاں چن کر کے لے آئے، فرمایا اب ان کو آگ لگاؤ۔ ان کو آگ لگائی تو فوراً جو ہے نا شعلے بھڑکنے شروع ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو آیا تھا نا وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے دھکے کھاتے ہوئے، یہ کچھ ایسے مجاہدے ہوتے ہیں نا اضطراری اور غیر اختیاری، بندے پر ایسے حالات آتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے بندے کا مرتبہ بڑھتا بڑھتا اس کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ سوکھی لکڑی تھی، بس اس کو خالی میں نے ماچس دکھائی اور اس نے شعلہ بھڑکا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور تمہاری مثال یہ گیلی لکڑیوں والی ہے، میں کب سے لگا رہا ہوں، دھواں نکل رہا ہے لیکن آگ نہیں لگ رہی ہے۔ تو حضرت کی بہت بڑی خانقاہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے دل میں آیا کہ یہ روزانہ مرغ پلاؤ کھا رہے ہیں اور ہٹے کٹے ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ تو جو آپ بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے تھے، بس کیفیت ہوتی ہے کہ سب کچھ بند کر دو بھی، آج کے بعد صرف جو پکے اور جو ان کو کھلاؤ، اور وہ بھی بغیر چھنے جو کی روٹیاں کھلانی۔ کچھ دن جو ہے نا صرف جو چلتے رہے۔ ایک دن حضرت تشریف لائے تو جناب وہ سارے ذکر کے حلقے ختم، کوئی ادھر پڑا ہوا رو رہا ہے، کوئی ادھر چیخ رہا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کو موشن لگی ہوئی ہے، کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا بھی آج یہ کیا ہے؟ تو بتلایا کہ حضرت وہ آپ نے سب کچھ بند کر دیا ہے، جو کھلا رہے ہیں تو یہ سب کو موشن لگی، پیٹ خراب ہے سب کا۔ حضرت سر پکڑ کے بیٹھ کے اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے برابری کا دعویٰ کر لیا، کہاں حضور اور کہاں ہم، کہاں 1400 سال پہلے کے میدے اور کہاں آج کے میدے، کہاں وہاں کی طاقتیں اور یہاں۔ یہ جو ہم نے برابری کی یہ اس کی سزا ملی، ہم حضور کے برابر نہیں ہو سکتے بھائی۔ وہ پرانا نظام شروع کرو، پھر پرانا نظام شروع کیا تو پھر خانقاہ آباد ہو گئی اللہ اللہ کرنے والا۔ تو حضرت کے بڑے عجیب واقعات تھے۔ بہرحال ایک دفعہ حضرت آخری عمر میں جنگل تشریف لے گئے، تو جنگل میں دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان والا جو خلا ہے، فضا ہے، یہ نور سے بھر گیا، سوری فضا نورانی، اور اس نورانی فضا سے نور ہے، نور کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، تو نے میرے لیے بڑی عبادت کی، بڑے مجاہدے کیے، بڑی ریاضتیں کی ہیں، میں اتنا خوش ہوا ہوں تجھ سے کہ آج کے بعد تجھ سے میں نے یہ جتنے احکامات تھے نا اپنے سارے اٹھا لیے، اب جو تیرے دل میں آئے کر گزر، کوئی پکڑ نہیں اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مردود تو شیطان ہے، ابلیس ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر سے بڑھ کے قربانیاں دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر سے شرعی احکام نہیں اٹھائے، میں کون ہوتا ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے پھر دوسرا حملہ کیا، اس نے کہا عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ تجھ سے پہلے 70 ابدال ایسے گزرے ہیں جن کو آخری عمر میں میں نے ایسے کہہ کے گمراہ کر دیا تھا، اگر تو عالم نہ ہوتا تو پھنس جاتا۔ حضرت نے پھر لا حول پڑھا اور فرمایا کہ ظالم یہ تیرا دوسرا حملہ ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو میں بھی ان گمراہوں میں شامل ہو جاتا۔ تو بھائی اعتبار کس کا ہے؟ شیطان آخر وقت تک چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی دشمنی، اس پر اگلی بات آ رہی ہے، ازلی دشمن ہے ہمارا، تو شیطان سے چوکنا ہو کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی مجلسیں، اہل علم کی مجلسیں، تبلیغی حلقے اور دین کے حلقے، آدمی ان سے اپنے آپ کو جڑا رکھے، وابستہ رکھے، تو کوئی نہ کوئی، کبھی کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے، کبھی کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے، کبھی کوئی،
تو شیطان کے اس واقعے میں تیسرا جو سبق ہمارے لیے ہے نا وہ یہ خاتمے والا، کہ اس کی جو ایمان والی دولت ہے نا اس کی ہم نے کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے اور اس کو بچا بچا کر کے رکھنا ہے۔ قبر آخرت تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر اصل کامیابی ہے۔ اگر یہ پہلے دولت لٹ گئی، آخر میں حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ کی ایک دعا ہے، ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک دعا بیان فرمائی ہے کہ آدمی کو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے، اور وہ میں نے کہیں پڑھا، مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً طواف کے دوران وہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ، اگر میرا آپ نے خاتمہ اچھا لکھا ہوا ہے، حسن خاتمہ لکھا ہوا ہے اور ایمان پر لکھا ہوا ہے، تو میں بندہ ہوں، گناہگار ہوں، عاجز ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے، میری بدعمالیوں کی وجہ سے آپ اس میں تبدیلی نہ فرمانا، جو آپ نے لکھ دیا ہے بس میرا خاتمہ ایسا ہی ہو، میرے گناہوں کی نحوست سے کہیں اس میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے، میں انسان ہوں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے میرا خاتمہ برا لکھا ہوا ہے، سوء خاتمہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کی یہ جو تقدیر ہے نا، جو آپ کی لکھت ہے، وہ آپ پر حاکم نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کر دے کہ آپ اس کو مٹا نہ سکیں، اس میں تبدیلی نہ کر سکیں۔ آپ اپنے سارے فیصلوں پر حاکم ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں اس میں تبدیلیاں کریں، آپ میرے اس سوء خاتمہ کو حسن خاتمہ میں تبدیل فرما دیں۔ یہ دعا بندہ مانگتا رہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ تقدیر جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، وہ تقدیر مبرم جو ہوتی ہے نا وہ اٹل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بہت کم ہے کہ اس میں اللہ پاک نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اور باقی جو دوسری قسم ہے نا تقدیر کی، وہ تقدیر معلق کہلاتی ہے، اور زیادہ تر وہی ہے۔ وہ تقدیر معلق کا معنی یہ ہوتا، اگر اس بندے نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا، اگر اس نے یہ دعا مانگی تو میں نے اس کا یہ کام ایسے کرنا ہے، اور اگر اس نے یہ اچھا کام کیا تو یہ کروں گا، اگر یہ برا کام کیا تو یہ کروں گا۔ یہ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تقدیر معلق ہے۔ تو کوئی اس کے ٹائم نہیں ہے، کئی ایسے واقعات اس کے آتے ہیں، اس لیے بندے کو یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے کہ اے اللہ، اگر آپ نے میرا اچھا خاتمہ لکھا ہوا ہے تو سبحان اللہ، میں انسان ہوں، گناہ تو مجھ سے ہو رہے ہیں اور ہونے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے آپ اس میں تبدیلی نہ فرمائیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے خاتمہ میرا برا لکھا ہوا ہے تو آپ کی لکھت کو آپ پر حاکم تو نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں، اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ آپ اپنی ساری لکھتوں پر خود بادشاہ ہیں، جب چاہے جیسے چاہیں اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ آپ میرے برے خاتمے کو اچھے خاتمے میں تبدیل فرما دیں، سوء خاتمہ کو حسن خاتمہ میں تبدیل فرما دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔